سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ میرے مولا، ہماری ظاہر کی بیماریوں کو دور فرما، باطن کی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، دین میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہمارے وقت میں برکتیں عطا فرما، وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ اے کریم آقا، ہمیں گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما۔ اے رب کریم، ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ، بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے سامنے جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ، بھکاری آپ کے دروازے پہ حاضر ہیں۔ اللہ، مدد کر دیجئے، رحمت کی نظر کر دیجئے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ، رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے، ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ اللہ، ہمیں سعید لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہمیں نیک متقی لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ، مہربانی کا معاملہ فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں اے اللہ بچے بچیاں نوجوان ہیں، بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ جو عورتیں گھر بار سے پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مولا، جو دین پر عمل کرنے میں پریشان، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے کریم، آپ جانتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے، نفس اور شیطان پہلے ہی مخالف ہیں، پھر اگر گھر کے لوگ بھی دین پر عمل کرنے میں مخالف بن جائیں، اللہ، عورت کا کیا حال ہوتا ہے۔ اے میرے مولا، گھر کے مردوں کو دین پر جما دیجئے، گھر کے مردوں کو نیک بنا دیجئے، عورتوں کے لیے بھی نیک بننا آسان فرما دیجئے۔ اللہ، رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، یہ اتنی مستورات چل کر آئی ہیں، ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا، کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں، وہ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ، آپ اپنی بندیوں کو معاف فرما دیجئے، ان کی توبہ قبول کر لیجئے، ان کی نیک مرادیں پوری کر دیجئے، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ، خالی نہ اٹھائیے، اے اللہ دھتکار نہ دیجئے۔ پروردگار، مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ، مہربانی کا معاملہ فرما، دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ، کرم کا معاملہ فرما۔ جتنے اس مجمع میں مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اللہ سب کی اٹھنے سے پہلے بخشش فرما دیجئے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے کریم، آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ اے کریم آقا، جب سوالی کو انکار کرنے سے ہمیں منع کر دیا، جبکہ ہم اتنے کمزور ہیں، اے اللہ، آپ تو خزانوں کے مالک ہیں، ہم آپ کے دروازے کے سائل ہیں۔ اللہ، ہمیں جھڑکیاں نہ دیجئے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجئے۔ اللہ، ہماری دعائیں قبول کر لیجئے۔ اے اللہ، وہ لوگ جو کہتے تھے ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے،
ان کے بارے میں آپ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، اگر وہ بھی توبہ کر لیتے، استغفار کر لیتے، میں ان کے گناہ کو بھی معاف کر دیتا۔ اللہ اس مجمع میں تو وہ لوگ ہیں جو توحید کے نغمے گاتے ہیں، توحید کی صداقت اللہ سچائیاں بیان کرتے ہیں۔ اللہ نماز میں قدم قدم پہ ہر رکن میں اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ اے اللہ جو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کی تو توبہ قبول کر لیجئے، استغفار قبول کر لیجئے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے، خط لکھے، فون کیے، میسج کیے، یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ جو آج کے پروگرام میں آنا چاہتے تھے مرد یا عورتیں نہیں آ سکے، اللہ ان کو دعاؤں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ میرے مولا یہ آپ کے نیک بندے اور بندیاں ہیں، اے اللہ اس عاجز مسکین کے ساتھ حسن زن رکھتے ہیں۔ اللہ حسن زن تو ایک نیک عمل ہے، ان کو ان کے حسن زن کی وجہ سے اللہ بخشش فرما دیجئے۔ اور اللہ آپ جانتے ہیں اس پورے مجمع میں سب سے زیادہ گناہگار تو یہ عاجز ہی ہے۔ اے اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے بچا لینا، قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لینا۔ اے اللہ آپ نے پردے رکھے ہوئے ہیں، اللہ یہ پردے سلامت رکھنا۔ اللہ جیسے آپ نے دنیا میں ستر پوشی فرمائی، اللہ آخرت میں بھی ستر پوشی فرما دینا۔ میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔